السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے۔ خرم ٹیک کے ساتھ آج آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں، آج ایک نئی ویڈیو لے کر۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عمران صاحب۔ چمی والا کلپ ضرور انہوں یاد کرانا ہے، تو لے کے چلتا ہوں آپ کو مولانا عمران صاحب کی طرف۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی مولانا صاحب تو آگے بڑے پکے یار ہیں، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ۔ مولانا ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر سے۔ ایک سوال کا جواب دے۔ آپ ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں مرزا محمد علی انجینئر کے۔ یہ آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے۔ اور مولانا بہت کوشش کی میں نے کہ اس موضوع کے اوپر ہم ذرا کوئی روشنی ڈلوائیں آپ سے، کہ کوشش میری یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ اپنی تمام تر ویڈیو میں، زیادہ تر ویڈیو میں نا بخاری اور مسلم کے جو نا وہ حوالے دیتے ہیں، اور ان کے سامنے ٹیبل پر یہ کتابیں بھی پڑھی ہوتی ہیں۔ یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک بندہ بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتا ہو اور ہر ویڈیو کے اندر ہر بات کے ساتھ اس کا، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ اظہار بھی کیا اس چیز کا ہمسا ہو تو سامنے آئے کہ بھئی ساڈی طرح تسی بھی سکرین اپنا سکرین لگاؤ نا، سکرین شاٹ لگاؤ نا، ان کتاباں دے حوالے دیو۔ ہیں انجینئر صاحب کہہ کے گل کر دی تھی۔ ہاں اسی تے جڑی بھی گل کرتے ہیں قرآن حدیث جو گل کرتے ہیں، تو اس طرح وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ حوالے دیتے ہیں۔ سر یہ دنیاوی ٹیچر ہی ہے، میتھ کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، کہ جسے کتاب دکھائیں تو وہ مان لیتا ہے۔ مولوی نہیں کتاب مانتا، کیونکہ مولوی تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ تو اس کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، یہ بات تو صحیح ہے کہ بخاری مسلم کے نام کو مرزے نے استعمال کیا ہے۔ دیوبند دماغ بند۔ مرزا خود بھی کہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کا معیار بخاری مسلم ہے۔ اچھا لوگ تو ظاہر متاثر ہوں گے، سامنے بھی بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے۔ جی جن مولوی چیختے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے، بھائی ہر ایک دا کوئی دو چار نمازی تھے اور رشتہ دار تھے، اس پاسے لگ گئے ہوئے نا، تو کیوں نہ چیخن؟ اس پر میری مختصر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرزے کا جملہ ادھورا ہے۔ اچھا جی کہ میرے پلیٹ فارم کا معیار بخاری مسلم ہے، یہ ادھورا جملہ ہے۔ جی گیٹ ٹو رو نا۔ پورا جملہ اس کو یوں بنانا چاہیے کہ میرے پلیٹ فارم کا معیار بخاری مسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو میرے مطلب کی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جو میرے مطلب کی نہیں ہوں گی وہ نہیں ہے۔ تو جناب ابو طالب کے عدم ایمان پر جو 10 حدیثیں ہیں وہ بخاری میں نہیں ہیں، اللہ، وہ بخاری میں کیوں نہیں بیان کرتا؟ تینوں وچ کس نے چمچا بنا کڑچیا؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے اس کا پوری امت پہ احسان ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے، برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں۔ اور سمندری جہاد والی حدیثیں 13 حدیثیں ہیں 13 نمبروں کے تحت، وہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ وہ بھی تو بخاری کی حدیثیں ہیں۔ لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک پر کوئی بولتا نہیں، اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چھڑدا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو اس کے مطلب کی ہوتی ہیں، چند ایک حدیثیں اس نے متعین کی ہوئی ہیں، صرف وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ ہاں آیا نا داڑھ تلے ہون۔ یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812۔ تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ کیوں جی چس آ گئی کہ نہیں؟ پھر بخاری مسلم کا نام لے کر جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اس میں اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ کسی نے نہیں آج تک کہا کہ آپ نے بات بالکل اس سرے سے ہی 2 نمبر کر دی ہے۔ جی جی جی۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی الفاظ کچھ اپنی طرف سے گھسا دیتے ہیں بیچ میں، بعض اوقات کہتے ہیں بریکٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بےمانی کرتے ہیں اور بریکٹ بھی نہیں ڈالتے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو روایت پیش کی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کس کتاب میں دنیا کی لکھا ہے ذرا بتائیں۔ چھڑ دو۔ نہیں آپ جواب دینا اس کا۔ اور سرکار یہ تو میں نے حضرت معاویہ کے دفاع میں پیش کی ہے۔ کیسے؟ اگر میں کہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا ہوں، یا ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس آیا، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی کے بعد دوسرا صحابی حضور کا پیغام لے کے آیا، 3 دفعہ آ رہا ہے اور وہ آگے سے کہ میں نہیں آتا ہوں، یا میں کہتا ہوں تیری بات ہی نہیں سنتا، یہ تو میں نے ان کا دفاع کیا ہے۔ نہیں حدیث میں کیا لفظ ہے؟
حدیث میں ضروری تو تھا, نٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوئی ہوتی. واپس گئے اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس سے آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کو بتایا نہیں تھا. اگر آپ یہ رزلٹ نکالتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں گے, جس طرح مفتی احمد نعیمی نے امیر معاویہ کے دفاع میں جھوٹی کتاب لکھی ہے. بعض کا نٹی گٹیز نہیں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ کئی واقعات دیکھیں, ان کی نٹی گٹیز بیان نہیں ہوئی ہوتی ہیں, وہ امپلائڈ ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ اعتراض تو ان کا ہو گیا کل. کاش مرزا کے شاگردوں کو کبھی اصل بخاری کھول کر پڑھنے کی توفیق بھی ہو جائے. آپ نے فرمایا نا اصل بخاری یعنی نقل خود کتاب, اچھا خود کتاب کھول کر اچھا پڑھنے کی توفیق ہو جائے. خود کتاب پڑھتے ہی نہیں, صرف اسی کی اسی کی بات سن کر اعتماد کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تم سے نہ ہو پائے گا. مرزا نے یہ بھی کہا ہوا ہے, جو حدیث کسی پر اعتماد کر کے اگر کوئی آدمی حدیث آگے نقل کرتا ہے, خود تحقیق نہیں کرتا, یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے. اب اگر میں نے آپ کو فالو کر لیا, میں کہوں گا کہ میں یہ جو باتیں وہی کہتے ہیں اس کے پیرالل چلنا شروع ہو گیا. میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہیں میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں. دیکھیں یہ آپ نے جو کوشچن ہائی لائٹ کیا ہے, یہ کریٹیکل کوشچن ہے اس حوالے سے کہ واقعی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں, آپ ہمارے فالوور نہیں ہیں بھائی, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور مجھے آپ ویسا بابا نہ سمجھیے گا جو اگلے بابے تھے. اگلے بابے اپنی کتابیں حوالے کرتے تھے, میں تو بیچ میں سے نکل گیا. میں نے آپ کو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے. میں رہوں یا نہ رہوں, آپ نے گائیڈ لائنز اوریجنل کتابوں سے لینی ہے. ہماری ویڈیوز میں بھی میں جب بات کرتا ہوں تو پیرلل میں احادیث کے قرآنی آیات کے ریفرنسز کھلتے ہیں کہ کل کو کوئی گلا نہ کر سکے کہ بھائی یہ آپ نے خود سے بات کہاں سے کر دی. لہٰذا ہمارا معاملہ باقیوں والا نہیں ہے سرکار, یہ کوئی خاص بکری ٹائپ کا بابا ہے. یہ بابا وہ ہے جس نے آپ کو اوریجنل بابے کے ساتھ جوڑا ہے, باباؤں کے بابا. ٹھیک ہے. تو مرزے کے شاگردوں نے مرزے کو مرزے کے اصول کے مطابق رب بنایا ہوا ہے. ایک غریب تو بدتمیز. اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بالکل اس نے کئی ویڈیوز میں ایک حدیث بیان کی بخاری کا نام لے کر, کیا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو ہے, ارے کہنا کیا چاہتے ہو, لیکن بخاری کا نام لے کر حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا. واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا. ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا. حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے, واشی بھی حبشی تھا. حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ, تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں, میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے, کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہو چکی تھی کہ اب جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں, ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے, عذاب استحصال آئے گا ان پہ. تو واشی تیار ہو گیا, حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرزا کہتے ہیں کہ حضرت بلال گئے سفارش کے لیے, حضور نے دے دی اجازت کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ. حضرت بلال گئے, واشی رضی اللہ عنہ کو جا کر سمجھایا, اور وہ قائل کیا ان کو, واشی کو قائل کر کے پھر لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں, حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ سارا جھوٹ ہے, یہ سارا جھوٹ ہے, یہ سارا جھوٹ ہے. رکو ذرا, صبر کرو. صلی علی بھائی, آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4027 بیان کر کے کہا کہ واشی کو معاف حضرت بلال کی سفارش پر کیا, لیکن حدیث میں حضرت بلال کا ذکر نہیں ہے. حضرت بلال کا ذکر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ پوری سیرت کے جو واقعات ہیں وہ پوری تفصیلات اس میں موجود ہوتی ہیں نا, تو مسنگ لنکس ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی کئی جگہ مسنگ لنکس آئے ہوئے ہیں جو احادیث سے پھر پتہ چلتے ہیں. تو اس طرح احادیث کے اندر بعض مسنگ لنکس ہوتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آ جاتے ہیں. مثلا قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے, لیکن اس کی ریزن نہیں بتائی ہے کہ کیوں ہوا تھا. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی تھی کہ آپ کو یہ معاملہ اللہ کی طرف پلٹانا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے مخلوقات میں آپ ہیں اس وقت, لیکن ایک پیغمبر کے شان نشان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بغیر ڈائریکٹ اپنا ذکر کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اب میں تمہیں ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا کہ میں نے اسے وہ علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور پھر حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ رپورٹ ہوا. نیکسٹ. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہی ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا. خلیفہ امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جب امیر سنت نے آپ کو اپنا جانشین بنایا اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں جزاک اللہ خیر. ہاں, اس وقت چونکہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے, تو اس میں بالکل کانپ رہا تھا میں. غالباً یہ 11ویں شریف کا موقع تھا. 2016 11ویں شریف کا موقع تھا. 2016 تھا, 11ویں رات تھی, شب 11ویں تھی. بالکل مجھے بھی یاد ہے 11ویں شریف. میں نے کوشش کی تھی, میں نے ان دنوں امیر علیہ سنت گاؤن پہنتے تھے نا, تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں کوئی اچھا سا ایک بنواؤں اور امیر علیہ سنت کو پیش کروں تحفے میں. تو ہے نا محبت میں پہن لیتے تھے کچھ دیر کے لیے, تو میں لے کر حاضر ہوا تھا. میں نے پیش کیا, امیر علیہ سنت نے تھوڑی دیر بعد ایک گئے تھے بریک پر, واپس آئے تو پہن لیا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کچھ دیا حقیر سا گاؤن, جو توپ کیا بولتے ہیں اس کو جو پہنتے ہیں بعض شیخ, تو وہ اپنے اوپر پہنا, وہ جبہ ٹائپ.
मिल्की कलर का था, और उसी में फिर आपका ऐलान हुआ। तो वो मुझे बिल्कुल 11वीं शरीफ यूं भी याद। अब देखो उसको ये था कि मैं उमूमन ये नहीं पहनता था, मैं नहीं पहनता। अच्छा, अब उस वक्त ये हुआ कि मुझे तो पता नहीं था ऐलान का, तो मुझे मेरे सुन्नत ने ये किसी तरीके से ये पहना दिया ये। अच्छा, मुझे फिर मैं ये पहन लो ये। आपको बताया नहीं था? नहीं पता नहीं। आपसे मशवरा वगैरह भी नहीं किया था कुछ? नहीं। आपको तैयार किया? नहीं। तो मुझे फिर मैं ये पहन लो ये। ठीक है। इतनी बड़ी तहरीक के अमीर अहले सुन्नत, और आपसे यकीनन एक बहुत बड़ी खलकत इस्तिफादा कर रही है। ऐसे में जो आपके खलीफा हैं वो बड़े साहिबजादे आप हैं, तो आप क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं, क्या जज्बात आप महसूस करते हैं? कॉलर ने भी कुछ इसी तरह का शायद पूछा है। ज़ाहिर है कि वही कि अब ज़ाहिर है कि ये जिम्मेदारी सर पे आ